السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 196، سورہ المائدہ، آیت 8 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالی کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو
ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے یعنی حق پر، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، الا اللہ اس بات پر کہ نہ، تعدیلو تم عدل کرو، اعدلو تم عدل کرو، ہوا یہی بات، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر خوب خبردار ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت بخشش، واجر اور اجر عظیم بہت بڑا، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہ لوگ، اصحاب الجحیم دوزخی جہنمی ہیں، یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، علیکم تم پر یعنی جو ہوئی تم پر، اذ جب ہم ارادہ کیا تھا، قوم ایک قوم نے، ان یہ کہ یبسطو وہ دراز کریں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، انکم تم سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے ایک تو قائم رہنے والا، حق پر قائم رہ جانے والا اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والا، ان دو باتوں کا اور دیگر کا حکم دیا کہ بندہ حق کے اوپر خوب ڈٹ جائے اور اسی طرح انصاف کے ساتھ گواہی دینے والا، یعنی بے انصافی نہیں کرنی ہے، کسی وجہ سے کسی کی طرف ناجائز جھکاؤ نہیں کرنا ہے، اور جو اللہ نے حکم دیا، جو سچ اور حق ہے اسی کا ساتھ دینا ہے اور اسی مطابق گواہی دینی ہے، وہ چاہے اپنی جان کے خلاف پڑے، اپنے باپ کے خلاف پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف پڑے، اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے۔ اور فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں جو ہے وہ بے انصاف نہ بنائے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو، بلکہ حکم دیا کس بات کا؟ عدل کرنے کا، عدل کرو یعنی انصاف کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی، خرابی نہیں کرنی ہے، اور فرمایا کہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ اکثر وہ کافر جن کو مسلمانوں سے بڑی دشمنی رہی اور بڑے معاملات ہوئے، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، بہت کچھ، جب وہ مسلمان ہوئے تو فرمایا کہ ان سے وہ دشمنی نہ نکالو، یعنی جو پیچھے دشمنیاں گزر چکی ہیں، اور ہر جگہ یہی حکم ہے، حق بات میں دوست اور دشمن برابر ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ دوست کے لیے کوئی اور معیار اور دشمن کے لیے کوئی اور معیار، بلکہ ہر معاملے کے اندر حق کو معیار بنایا جائے گا اور دشمن کے اندر
یہ معیار برابر کا برابر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کے جو ہے وہ ذکر کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار ان گنت لاتعداد نعمتیں ہیں، اللہ کی ان گنت لاتعداد نعمتیں ہیں۔ اس واقعے کے تعلق سے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جناب جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی غزوے میں تھے، واپسی ہوئے اور دوپہر کے وقت آ کر ایک ایسی وادی میں آرام فرمایا جہاں خاردار درخت موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں وہ ایک کیکر کے درخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جو ہے وہ اس کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور صحابہ کرام بھی آرام کرنے کے لیے مختلف درختوں کی چھاؤں میں ادھر ادھر بکھر کر لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے اور سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے وہ اس کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایک عرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور پیارے نبی علیہ السلام کی تلوار کو اٹھا لیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ پیارے نبی کی تلوار اس بدو عرابی کے ہاتھ میں ہے، اور عرابی آپ سے کہہ رہا ہے میں یمنعک منی، ہاں جی کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب نبی علیہ السلام تنہا ہیں، آپ کی تلوار اس دیہاتی بدو عرابی کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس کوئی اور لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں تھا، اور آپ کے صحابہ اس میدان میں دور نزدیک مختلف درختوں کی چھاؤں میں سوئے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ جب عرابی نے پوچھا کہ میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ عرابی نے 2 یا 3 مرتبہ یہ پوچھا میں یمنعک منی، ہاں جی آپ میرے پاس اسلحہ ہے، آپ نہتے ہو، میں تو ابھی تلوار سے آپ کا کام تمام کر دیتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے آپ کو بچائے گا؟ اللہ کے پاک نبی نے ہر مرتبہ یہ آواز دی، یہ بات کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ جب آپ نے 2-3 مرتبہ یہ کہا تو اس عرابی نے تلوار کو پھینک دیا اور آرام سے سکون سے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو آواز دی تو آپ کی آواز سے ارد گرد کے صحابی آئے اور کہا کہ یہ حضرت جی مجھے مارنے کے لیے آیا تھا، میری تلوار اٹھا لی اور مجھ سے کہا کہ میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، وہی بچا سکتا ہے۔ اور وہ بدو، وہ دیہاتی اب بغیر کچھ کہے وہاں بیٹھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 41354۔ تو پیارے بھائیو، اس واقعے سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیسی نعمت ہے کہ اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب یہ شخص پہلے نبی علیہ السلام کا قتل کرتا اور اسی تلوار سے سوئے ہوئے 2-4 اور صحابہ کو بھی شہید کر دیتا، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کس قدر رحم دل، بردبار اور رحمت للعالمین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن پر غلبہ پا لینے کے بعد بھی دشمن کو معاف کیا، حالانکہ وہ فریب میں مفت میں آپ کی جان کے درپے ہو گیا، اللہ نے آپ کو تو بچا لیا، لیکن آپ نے بدلے میں اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہا۔ مسلمانوں، مومنوں، ایمانداروں،
ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نبی کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کریں کہ ہمارا دشمن ہمارے قابو میں آ جائے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ بدلہ لے لیا جائے، کمال یہ ہے، اللہ اکبر، کمال یہ ہے کہ دشمن پہ قابو پا کر بھی دشمن کو معاف کر دینا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ دوسرا اس سے بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملا، ہمارے عقیدے کی تربیت یہ ہوئی، اللہ اکبر۔ اب بتائیے، نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، نبی علیہ السلام سنتے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہو، اللہ کے پاک نبی زندہ تھے لیکن تھے سوئے ہوا، تھے آپ سوئے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو سوئے ہوئے میں پتہ نہیں چلا کہ بندہ آ رہا ہے، حالانکہ وہ ہوا میں اڑ کر تو نہیں آیا نا کہ اس کے پر لگے ہوں، وہ اپنے قدموں پہ چل کر آیا۔ پیارے نبی اس کی قدموں کی آہٹ سے بھی نہیں جاگے، وہ آپ کے قریب آ گیا اور آپ کی تلوار اٹھا لی۔ پیارے نبی کو پھر بھی معلوم نہ ہوا۔ تو کیا نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں؟ وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ بد عقیدہ مسلمان جو پیارے نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی تو عالم الغیب ہیں، یہاں اللہ کے پاک نبی کی اپنی جان پر بھی بن گئی، اور آپ کے شہادت کے بعد اس شخص نے اور صحابہ کو بھی مار دینا تھا تو صحابہ کی جان پر بھی بچ گئی۔ تو پیارے نبی کیسے عالم الغیب ہیں؟ یہاں نبی فوت ہو چکے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، اور یہاں اس واقعے کے اندر اللہ کے پاک نبی زندہ ہیں، قبر میں نہیں تھے، زمین کے اوپر تھے، زمین کے اندر نہیں تھے، زمین کی پشت پر موجود تھے اور زمین کے پیٹ میں نہیں تھے۔ تو پیارے نبی زندہ ہیں، لیکن آپ کو علم نہ ہوا کہ آنے والا آ بھی گیا، تلوار بھی اٹھا لی اور تلوار کو آپ علیہ السلام پر تان بھی لیا۔ جیسے کوئی بندہ حملہ کرنے کے لیے جناب تلوار چلانے کے لیے اپنا بازو اوپر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ہون دس کون بچے سیا۔ تو یہ عربی کہنے لگا نبی علیہ السلام سے، میں یمنعک منی، ہون دس میں کل تیکو کون بچے سی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کیا خیال ہے، اس شخص کے آنے سے پہلے آپ کو علم نہ ہو جاتا، تلوار اٹھانے سے پہلے آپ کو علم نہ ہو جاتا؟ تو جب پیارے نبی زندہ ہیں آپ کو علم نہ ہوا، آپ اپنی وفات کے بعد کہاں سے عالم الغیب ہو گئے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ کہہ دیجئے کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے، آسمانوں زمینوں کا غیب جاننے والا ایک اللہ ہے۔ اچھا وہ اللہ ہے کہاں؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ وہی اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے۔ بے شک وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے، یعنی رسول کے آگے پیچھے۔ تو پیارے بھائیوں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے اطلاع علی الغیب۔ تو علم غیب کا مالک کون؟ عالم الغیب کون؟ ایک اللہ۔ اور اطلاع علی الغیب، اظہار علی الغیب، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض پیغمبروں کو کر دیتا ہے۔ غیب پر اطلاع کا ہو جانا، غیب پر اظہار ہو جانا، یہ اور بات ہے۔ عالم الغیب ہونا
یہ دوسری بات ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے عقیدوں کی صحیح اصلاح کر لیں۔ یہاں بخاری نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ زندہ نبی کو معلوم نہیں ہوا کہ دشمن آ رہا ہے، زندہ پیغمبر کو معلوم نہیں ہوا کہ دشمن نے تلوار اٹھا لی، زندہ پیغمبر کو معلوم نہیں ہوا کہ دشمن نے میرے اوپر تلوار تان لی۔ اور جب کہا نا میں امناؤ کا منی، ہاں کون بچے سی میرے کو لوں، اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو یہ تو دشمن ہے، ابھی سر پر گیا ہے۔ تو اس لیے پیارے نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے۔ اب یہ اعرابی کیوں آیا؟ ایک تو یہ کہ وہ ویسے گزر رہا تھا، بدوؤں کا کام ہے لوٹنا، لوٹ لینا، اور اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ اس اعرابی اور بدو کو بھیجا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا اس طرح بھروسہ ہونا چاہیے۔ مسلمان اور مومن تیر و تفنگ پہ بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان لڑتا ہے تو اللہ کے بھروسے پر لڑائی کرتا ہے۔ آج سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بھروسے کے اندر دیمک لگ چکی ہے، ہمارے توکل علی اللہ کو دیمک کھا چکی ہے۔ ورنہ اگر جنگ ہتھیاروں کے زور پر جیتی جاتی، اگر جنگ ہتھیاروں کے زور پر جیت لی جاتی تو امریکہ اور روس پوری دنیا میں ان کا سکہ چلتا۔ اسلحہ بارود کی کیا انہیں کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جہاں وہ اٹیک کرتے ہیں بدلے میں ذلت اور رسوائی کے ٹوکرے بھر کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے متعلق معلوم ہوا، اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا مومنوں پر ضروری ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اسباب اختیار نہ کرے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، ایک دیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے پاس لے گئے تشریف۔ ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ یہ دیوار ہے، لمبی اونچی دیوار تھی، قلعے کی دیوار یا بڑے مکان کی دیوار، کہا کہ آپ اس دیوار کے سائے تلے بیٹھ جائیں، اور انہیں نبی علیہ السلام کو بٹھا کر آپس میں یہ طے کر لیا موقع اچھا ہے، ایسے موقع روزانہ تھوڑی آتے ہیں۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ دیوار کے اوپر سے آپ پر چکی گرا دی جائے۔ کون سی چکی؟ کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی، کئی لوگوں نے سنا ہوگا، پرانے زمانوں میں آٹا پیسنے کے لیے چکی ہوا کرتی تھی، اور وہ دو پتھروں سے، دو بھاری بھاری پتھروں کے بیچ میں جو اور گندم وغیرہ پیسی جاتی تھی، اور دونوں بڑے بڑے ہیوی اور بھاری پتھر ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کیا جائے کہ چکی کا ایک پارٹ ان کے اوپر گرا دیا جائے، تو چکی جب ان کے نیچے گرے گی تو ان کو کچل کے فوراً ہلاک کر دے گی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دے دی کہ ان کا یہ آئیڈیا، یہ پروگرام بن گیا ہے، آپ دیوار کے سائے سے اٹھ جائیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اور ایمان والوں کو بھی بچا لیا، لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ بتانا چاہے۔ اب نبی علیہ السلام اگر کیا خیال ہے عالم الغیب ہوتے، یہ چکی والا واقعہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو دیوار کے سائے تلے بیٹھتے؟ اپنی جان تو ہے ہی ہے نا، ساتھ میں آپ کے صحابہ کی بھی جان جاتی۔ چکی کا پارٹ کافی بڑا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی بڑا وزندار ہے۔ اگر وہ چکی اوپر سے گرائی جاتی، کم از کم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 بندوں کی جان وہ ضرور لیتی، کم از کم۔ تو اگر پیارے نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو کیا خیال ہے وہ دیوار کے سائے میں بیٹھتے؟ آپ
فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تمہارا کیا آئیڈیا ہے، تم ہمیں مارنا چاہتے ہو نا، ہم نہیں بیٹھتے دیوار سائے تلے۔ تو کیا پتا چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے، کون چاہتا ہے میں مارا جاؤں، میرے دوست یار مارے جائیں، اور وہ بھی اس مشکل کے اندر کہ صحابی کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ بس اشارہ کیا اور بن گیا، محنت کوشش لگن کرنی پڑتی، تب جا کر کہیں کوئی ایک بندہ مسلمان ہوتا۔ ہم تو نسل در نسل مسلمان ہیں نا، ہمیں اسلام کی کوئی خاص قدر نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جو زندگیاں لگا کر ایک بندہ بمشکل ایمان پر آتا، تو پیارے نبی غیب نہیں جانتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، مگر بھروسہ تیر و تفنگ، تیر و تلوار پر نہیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔